کیا آپ نے کبھی زندگی میں کسی ایسی دیوار کے سامنے سر جھکایا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، جہاں آپ کو یہ لگنے لگے کہ بس اب یہاں سے آگے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ اندر سے اس حد تک ٹوٹ چکے ہوں کہ کسی سے اپنا درد بیان بھی نہ کر سکیں؟ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں آپ کی اپنی آپی، اور آج یہ ویڈیو کسی کہانی یا افسانے پر مبنی نہیں ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی پیاری سبسکرائبر کا سچا اور بالکل حقیقت پر مبنی واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدوں میں گر جائیں گے، اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معجزات نہیں کروا دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر معجزاتی کہانیاں یعنی کہ تہجد میریکلز شیئر کرتی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کی بھی اگر کوئی تہجد میریکل سٹوری ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، یا واٹس ایپ نمبر پر جو سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے وہاں پر آپ اپنی تہجد میریکل سٹوریز لازمی شیئر کیا کریں۔ اور ساتھ میں اگر آپ کو کوئی وظیفہ، استخارہ یا حوابوں کی تعبیر جاننی ہے تو ہدیہ کے ساتھ یہ خدمات ہماری چینل پر، ہمارے واٹس ایپ پر اویلیبل ہیں، آپ وہاں پر ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں، اور اپنی تہجد میریکل سٹوریز آپ میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہم سب کے ساتھ وہ ویڈیو میں بیان کر کے سب کے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ ہم سب کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد مضبوط ہو جائے۔ اور ہاں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی کے ابھی بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے کامنٹ سیکشن میں جا کر یا اللہ یا رحمان لکھ دیجئے، تاکہ آج کی اس حقیقت پر مبنی دعا کا اثر آپ کی زندگی میں بھی اتر آئے۔ تو چلیے اب بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں آج کی اس دل کے تار جھنجھوڑ دینے والی، اپنے رب پر ایمان مضبوط کرنے والی اس سچے واقعے کی طرف۔ میری ایک بہت ہی پیاری بہن نے مجھے واٹس ایپ پر ایک لمبا میسج بھیجا، یہ ان کا وائس نوٹ تھا۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے مجھے وائس نوٹ میں بھیجا ہے، تقریباً 16 منٹ کا ان کا وائس نوٹ تھا، جو کہ میں آپ کو اب اپنے لفظوں میں ہی سناؤں گی۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو انہی کے لفظوں میں سنا سکوں، لیکن میں یہاں پر آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ میرے ساتھ اپنا کوئی بھی معجزاتی واقعہ شیئر کریں تو کوشش کریں کہ وہ مجھے آپ لکھ کر بھیجیں، اس طرح میرے لیے بھی پڑھ کر سنانا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں انہی کے لفظوں میں آپ کو سنا سکوں۔ آپ ہی، میری کہانی کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، ہماری زندگی بڑی عام سی تھی، سادہ سی تھی۔ میرے ابو ایک چھوٹی سی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، میں اس کی بڑی بہن کے پاس سپارہ پڑھنے جایا کرتی تھی، وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، اور جب میں ان کے گھر جاتی تو ابھی ہماری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تقریباً 15 یا 16 سال کی تھی، تو تب ہمیں اچھائی برائی کی اتنی تمیز نہیں تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں ایک دوسرے میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے۔ آپ ہی، ان کی فیملی بہت دیندار فیملی تھی، تقریباً سب کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ ان کی بہنیں پردہ کیا کرتی تھیں اور ان کے سارے بھائی بھی ان کے والد سمیت سب تبلیغی جماعت میں جایا کرتے تھے، جبکہ میرے گھر والے کچھ لبرل ٹائپ، ماڈرن ٹائپ تھے۔ تو جب میں سپارہ پڑھنے جایا کرتی تھی تو اس شخص کے ساتھ میری بات ہونے لگ گئی۔ تب ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن بات ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری بات بڑھتی گئی، اور جس کالج میں جایا کرتی تھی اسی کے ساتھ اس کا مدرسہ تھا جہاں پہ وہ جایا کرتا تھا۔ اس طرح ہماری بات آگے بڑھتی گئی، وہ مجھے روزانہ دیکھا کرتا تھا، مجھے بھی وہ بے حد اچھا لگنے لگ گیا تھا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا اچھا لباس پہننا جو دیندار لڑکے لباس پہنتے ہیں، اور اس کے چہرے کا نور مجھے بہت اٹریکٹ کرنے لگا۔ تو ہم دونوں ہی تقریباً ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ شروع میں ہمیں یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے حقیقت کے دروازے ہمارے سامنے آ گئے۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے اس کا ذکر کیا، اس نے مجھے کہا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیج سکوں رشتہ کے لیے۔ آپ ہی، لیکن جب میں نے اپنے گھر بات کی تو میرے ابو نے صاف انکار کر دیا تھا کہ بیٹا ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ لوگ بالکل دیندار ہیں اور آپ بالکل ماڈرن ٹائپ ہیں۔ تو میرے گھر والے کسی بھی تبلیغی جماعت کے لڑکے کے ساتھ میری شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ میرے والد صاحب تو یہ کہتے تھے کہ تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا ہے، تم کسی ڈاکٹر یا انجینئر سے شادی کرو۔
किसी अच्छी मॉडर्न फैमिली में तुम्हारी शादी करेंगे, हम एक माज़अल्लाह उन दाढ़ी वालों से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप ही मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। मैं उनसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन वो लोग मतलब मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी तरह बिल्कुल इसके उल्ट उसके घर की तरफ से था। उसके घर वाले कहते थे कि वो लड़की पर्दा नहीं करती, बाल खोल के कॉलेज जाती है, वो तो एक बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, तो हम उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। इसी तरह हम दोनों की फैमिलीज़ के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो गए थे आप ही। लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों बार बार उसी की तरफ खींचा चला जाता था। मैंने तो उसके घर वालों को इतना तक कह दिया था कि मैं फुल पर्दा किया करूँगी, बिल्कुल शरई पर्दा। मैंने हर चीज़ फैशनेबल कपड़े पहनना या बगैर पर्दे के बाहर जाना भी आप ही बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो शख्स मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। वो शख्स मेरी ज़िंदगी बन गया था। मुझे उससे इस कदर मोहब्बत थी कि मेरा रब जानता है कि मुझे इतना इश्क था उससे कि मुझे ऐसा लगता था आप ही कि मतलब मुझे उसके बगैर सांस तक नहीं आएगी। आप ही जब कोई आपको अपना ही धक्का देकर दूर कर देता है ना, तो इंसान बाहर से तो ज़िंदा रहता है मगर अंदर से मर जाता है। आप ही क्या हुआ कि वो लड़का मेरी ज़िंदगी से ऐसे निकलता गया जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके घर वालों पर उसका प्रेशर आ गया। उसके घर वाले उससे कहते थे कि वो अच्छी लड़की नहीं है, उसका माजी अच्छा नहीं है, जिसको पूरे मोहल्ले के लड़कों ने जिसके बाल तक देख लिए, हाथ तक देखा हुआ है, चेहरा देखा हुआ है, तुम उस लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। तो इस तरह वो कहते कहते आप ही वो लड़का मेरे से दूर होता होता बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से निकल गया था। मैं उसे कॉल्स करती थी, वो मेरी कॉल नहीं उठाता था। लेकिन एक दिन उसने मुझे मैसेज किया कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। आप ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर गया है, मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई थी। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, कॉल्स उठानी छोड़ दी। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय करने की तैयारी शुरू कर दी और मैं बस रातों को उठकर अपने कमरे में तकिए में मुंह देकर बेहद रोती रहती थी कि या अल्लाह कि क्या मैं इस कदर गुनाहगार हूँ, क्या मैं पलट के तेरी तरफ नहीं आ गई। ऐ या रब्बे करीम, मैं मानती हूँ, मैं अपनी खताएं मानती हूँ कि मैं पर्दा नहीं करती थी, मुझे गैर महरम लड़कों ने देखा था, लेकिन अब मैंने तेरी तरफ रुजू कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मुझे अपना बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो इतनी आसानी से कैसे बदल गया है? अभी एक रात ऐसा हुआ कि जब घर में सब लोग गहरी नींद सो रहे थे और अगले दिन मेरी बात पक्की होने वाली थी। रिश्ते वाले मुझे देख के चले गए थे और वो मंगनी करने के लिए आना चाहते थे। लेकिन आप ही जब इंसान किसी एक बंदे को अपने दिल में बसा लेता है तो उसके अलावा किसी और का तस्वुर भी गुनाह लगता है। मुझे ऐसा लगता था मैं अकेली ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन उसके अलावा मैं किसी और मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अपना जिस्म, अपना वजूद किसी और के हवाले नहीं कर सकती। आप ही यकीन करें, मुझे नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में कभी 5 वक्त की नमाज भी अदा की हो। कभी पढ़ लेती थी और कभी तो बिल्कुल भी नहीं। कभी तो 6-6 माह मैंने कभी अल्लाह ताला की तरफ वज़ू तक नहीं किया था। तो मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उठी, बिस्तर छोड़ा, वज़ू किया और ज़िंदगी में पहली बार इतनी रात गए अल्लाह ताला के सामने मुसल्ले पर खड़ी हुई। मैं उठी, बिस्तर छोड़ा और वज़ू किया और ज़िंदगी में पहली बार इतनी रात गए जाए नमाज पर खड़ी हो गई। सच्ची बात बताऊँ आप ही, मुझे तहज्जुद पढ़ने का कोई बड़ा पक्का तरीका नहीं आता था। बस मुझसे जितना हो सका मैंने 2 नफल पढ़े। उसके बाद जब मैं सजदे में गई तो मैंने कोई लंबी चौड़ी दुनियावी दुआएं नहीं मांगी थी। मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला था, या अल्लाह तू दिलों को फेरने वाला है। मैंने उस इंसान को पाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर मैं हार गई। मेरे मालिक, अब मेरा दिल तेरे हवाले है। या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से उसके मोहब्बत को इस तरह से मिटा दे कि मुझे उसका ख्याल तक भी ना आए, और अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो तमाम रास्ते खुद बहुत खोल दे। अभी मैं रब की कसम खाती हूँ, उसे एक सजदे ने मुझे जो सुकून दिया ना, वो दुनिया के किसी डॉक्टर या दवा के पास नहीं था। उस रात के बाद मैंने अपना मामूल बना लिया, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या दिन भर की थकन। रात के ठीक 3 बजे मेरी आंख खुल जाती थी। मैं उठती थी, वज़ू करती थी और मसल्ले पर बैठकर बस रोती और रब से बातें किया करती थी। ये रूटीन मैंने पूरे 4 महीने तक जारी रखी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 5 बार लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये वो लफ्ज़ हैं जो टूटे हुए दिलों को ताकत देते हैं। नीचे कमेंट में अभी लिखकर बताएं कि आपको अपने रब पर कितना भरोसा है। अभी क्या हुआ कि जब मेरी बात पक्की होने वाली थी, उससे 1 रात पहले तहज्जुद पड़ी थी।
آپ ہی جس رات میں نے پہلی بار اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھی، مجھے تہجد پڑھنے کا طریقہ تک معلوم نہیں تھا، بس میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ ہی یقین کریں میں تقریباً 3 گھنٹے تک اپنے رب کے سامنے بیٹھی رہی، سجدہ کرتی رہی، سجدے کی حالت میں تھی۔ مجھے تو صحیح طرح سے سجدہ کرنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں اللہ کے سامنے بیٹھی رہی، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتی رہی۔ میں اپنے رب سے کہتی رہی کہ میرے مالک، اگر کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا ہے اور مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کے لیے مجھے معاف کر دے۔ آپ ہی میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو میری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے اور میرے لیے میری مشکلات کو حل کر دے۔ اگلے دن دوپہر کو جب مہمان ہمارے گھر آئے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی لڑکے کے والدین تھے۔ جی ہاں آپی، وہی لڑکا جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جس کے گھر والے ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے۔ اس کی ماں نے خود آ کر میرے ابو کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ اس لڑکے نے بعد میں مجھے بتایا کہ ان 4 مہینوں میں اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کرنے کی بہت کوشش کی۔ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ یا رکاوٹ پیش آ جاتی کہ رشتہ ٹوٹ جاتا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے خود اپنے گھر والوں کے سامنے بغاوت کر دی اور صاف کہہ دیا کہ اگر شادی ہوگی تو میں اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ وہ پوری زندگی شادی نہیں کرے گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم تو پہلے انکار کرتے تھے، پھر پچھلے چند مہینوں سے تمہاری ضد اور ہمارے گھر میں جو حالات خراب ہوئے اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم خود چل کر تمہارے گھر آئے ہیں۔ آپ ہی آج میری اسی لڑکے کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے اور وہ میرا خیال اس طرح رکھتا ہے جیسے کوئی اپنی جان کا رکھتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ کسی فلم کا سین نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اس مسلح کے آنسوں کا اثر تھا جو میں نے اندھیرے میں بہائے تھے۔ آپ ہی اگر مجھ جیسی گناہ گار لڑکی کو رب اتنا نواز سکتا ہے تو کیا آپ سب کو نہیں دے سکتا؟ آپ ہی میری یہ کہانی اپنے چینل پر ضرور شیئر کریے گا اور ان لڑکیوں اور لڑکوں کو حوصلہ دیجیے گا جو امید چھوڑ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے ڈرتے ہیں۔ آپ ہی پلیز میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کریے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ جب انسان اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے سارے سہارے چھوڑ کر صرف اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے تو وہ رب اس کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے دروازے کھولتا ہے جن کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا درد ہے، کوئی ایسا انسان ہے یا کوئی ایسی مشکل ہے جو آپ کو اندر سے کھا رہی ہے، تو لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے رات کی اس خلوت پر اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں۔ وہ بہت رحمان و رحیم ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور جانے سے پہلے اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے۔ کسی بھی قسم کے مسئلے، دعا یا استخارے کے لیے آپ ہدیہ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے ابھی نیچے کومنٹ سیکشن میں یا اللہ یا قادر کا ورد کریں۔ ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اگلی بار اس سے بھی زیادہ سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے حاضر ہو چکوں۔ اللہ حافظ۔